دوسری جانب ایک اور افسوسناک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ اپر کرم سے یہ افسوسناک خبر ہے جہاں پر نامعلوم افراد نے اسکول میں فائرنگ کر دی اور فائرنگ سے 4 اساتذہ سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان نے اسٹاف روم میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ مجموعی صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پشاور فرزانہ علی سے۔ فرزانہ علی، بتائیے گا اب تک کی ابتدائی تفصیلات کیا سامنے آ رہی ہیں؟ پولیس نے رپورٹ کیا سامنے رکھتی ہے ابتدائی؟ دیکھیں، جو ڈی پی او کے بات چیت سے معلومات جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ 7 افراد ان 2 واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ شلوزان روڈ پر ہوا، گاڑی پر فائرنگ سے، جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نامعلوم مسلح افراد جو ہیں وہ سری منگل کے ہائی اسکول میں گھسے ہیں اور انہوں نے اسٹاف روم میں جو امتحانی عملہ تھا ان کے اوپر فائر کھولا، جس سے کہ 6 افراد جو ہیں وہاں پہ جاں بحق ہو گئے، جس میں بتایا جاتا ہے ڈی پی او کے مطابق کہ 4 اساتذہ شامل تھے۔ اب اوور آل سچویشن جو ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا یہ واقعہ، کیونکہ جو نام سامنے آئے ہیں اور جو قبیلہ سامنے آیا ہے جس سے کہ مرنے والوں کا تعلق تھا، تو جب ان کے سامنے رکھا گیا کہ آیا کیا یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا کیونکہ نامعلوم مسلح افراد کی بات ہوئی ہے، یا پھر کیا یہ فرقہ واریت کا کوئی مسئلہ تھا، کیونکہ جب ہم تیری منگل کی بات کرتے ہیں، پڑا چراغ کی بات کرتے ہیں، شلوزان کی بات کرتے ہیں یا اپر کرم کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی کافی دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس اب تک معلومات آئی ہیں اس کے مطابق ان کی پرانی دشمنی تھی، اور اس میں یہ دونوں واقعات جو ہوئے ہیں 2 گروہوں کے ہوئے ہیں کہ ایک نے ایک جگہ فائرنگ کی، دوسرے نے دوسری جگہ فائرنگ کر کے پھر اور دوسرے لوگوں کو جاں بحق کر دیا یا ہلاک کر دیا۔ تو بہرحال جو اب تک کی پولیس کی اطلاعات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دشمنی ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، جس کا ایک نتیجہ جو ہے آج 7 افراد کے قتل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ ٹھیک ہے فرزانہ، ایک واقعہ اسکول کے اندر، ایک واقعہ گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا، اور ایک پولیس کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی، یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا تھا؟ یہ جب پولیس شلوزان روڈ پر جو گاڑی کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں تفتیش کے لیے جب پولیس جا رہی تھی تو ادھر بتایا گیا کہ وہاں پر پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہم نے، چونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے محکمہ ایجوکیشن سے، جب اسکول پر فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے اور امتحانات کے دوران بھی ہوتا ہے، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ امتحانات جو ہیں وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تو میں نے جو ایجوکیشن کا سٹاف تھا ان سے، محکمہ تعلیم سے یہاں پہ پوچھا کہ کیا آپ، کیونکہ جب بھی امتحانات ہوتے ہیں تو امتحانی ہال میں CCTV کیمرے لگائے جاتے ہیں، جو آپ نے سوال بھی کیا تھا پچھلے جب ہم بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ امتحانی حال میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے لگائیں، لیکن یہ واقعہ چونکہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹاف روم میں ہوا ہے، اس لیے فی الحال اس بارے میں کچھ کہنا قبل وقت ہوگا، اور دوسرا انہوں نے یہ وہی خدشہ میرے والا بھی ظاہر کیا کہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہوتی، عام طور پر کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ آیا وہاں پر CCTV کیمرہ تھے یا نہیں، لیکن چونکہ پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے ضلعی انتظامیہ اور فورسز نے، تو اس لیے فی الحال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اس واقعے پر کوئی انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا کہ آیا کوئی CCTV فوٹیج ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے علاقوں میں جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ چونکہ سینسیٹیو علاقہ ہے اور بارڈرنگ ایریا ہے، تو اس لیے وہ پورے کا پورا پھر کارڈن آف کر دیا جاتا ہے اور وہ تفتیش کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آپ نے جس طرح سے بھی ذکر کرا ہے کہ علاقہ بارڈرنگ علاقہ ہے، بارڈر کو لگتا ہے علاقہ، اس کے ساتھ ساتھ ہائی رسک علاقہ ہے، اور پھر یہ دشمنی تو چلتی آ رہی ہے، ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے، تو تھریٹس کیا پہلے سے موجود تھیں اور اس حوالے سے کوئی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات نہیں تھے اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں خاندانی دشمنیوں والے یا فرقہ واریت والے، میں چونکہ جب آپ شلوزان کی بات کرتے ہیں یا پاڑا چنار کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نسل در نسل یہ چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، بہت پرانی دشمنی ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ
99 की या इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो बनी है। तो इसमें एक तो ये एक उनसर होता है कि इसमें कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त किसको कहाँ पे मौका मिले और कत्ल कर दिया जाए। दूसरा, आपने कहा कि सिक्योरिटी के इंतजाम, मुझे याद है कि 2019 में मैं आखिरी दफा इन इलाके में जब गई और ये जो स्कूल है इसके सामने ही मैं एक स्टैंड अप कर रही थी पानी के ऊपर। पानी की शदीद किल्लत थी इस इलाके में और सूखा पड़ा हुआ था। तो मुझे याद है कि इस स्कूल के अंदर भी मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का। तो वहाँ पे ऐसे इलाकों में नॉर्मली बस एक चौकीदार ही होता है जो कि गनमैन भी होता है। तो अब उसके पास कितना असला होता है, उस वक्त सिचुएशन क्या बनी जब एक से ज्यादा मुसल्लह अफराद आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करना, ज़ाहिर है एकदम से आ गए और उन्होंने जाके स्टाफ रूम में बैठे हुए लोगों पर फायरिंग कर दी और फिर ये 6 हलाकतें वहाँ पे हमारे सामने जो है खबर आ रही है कि वो हो गई। ठीक है फरजाना, सिर्फ 6 हलाकतें ही नहीं बल्कि ये वो हैं जो मुल्क का मुस्तकबिल बनवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आगे बढ़ के तुम्हें क्या करना है, मुल्क के लिए क्या करना है। तो असातिज़ा हैं, बहुत अहमियत रखते हैं माशरे के अंदर, इनको निशाना बनाया गया तो जाहिर सी बात है एक तो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठता है, दूसरा अब इसको रोकने के लिए, आगे इसको रोकने के लिए या इस तरह के वाकयात ना हो उसको रोकने के लिए अब क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है इस पर? देखिए, हमारे सामने आपका ये सवाल इंतहाई इम्पोर्टेंट है और वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन बदकिस्मती से जब हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, हमारे दरसगाह को मक्तलगाह बनाया गया था, तो उस वक्त उसके बाद भी यही हुआ था कि किस तरह से आपको 22 नुकात मिलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान बनता है, हर स्कूल को कह दिया जाता है कि आपने सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, अपनी दीवार इतने फुट करनी है, फिर उसके ऊपर इतने फुट का 2 फुट का था या 2.5 फुट का वो आपने कांटा तार लगानी है। ये सारा कुछ उस वक्त हुआ। अच्छा, फिर ये भी कहा गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पुलिस की तरफ से और सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से कि आपने अपने लिए जो चौकीदार हैं, इनफैक्ट वो चौकीदार होते थे लेकिन उनको गनमैन बनाना है, गन भी आपने खुद देनी है, और ये पीटीएम फंड जो होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के जो फंड्स होते हैं, उसी से आपने ये सारा कुछ पूरा करना है। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने फिर घरों से गन्स आके रखी, क्योंकि वो फंड तो इतना नहीं होता कि जिससे आप क्लाशनकोफ या इस तरह की कोई गन खरीद सके। तो ये उस वक्त भी हमारे सामने ये चीजें आई थी कि आप खैबर पख्तूनख्वा के एजुकेशन के जो महकमे की सूरत हाल है, उनके पास तनख्वाहों के लिए फंड नहीं होते, उनके पास फर्नीचर के लिए फंड नहीं होते, और जिस इलाके की मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, ये तो हाई स्कूल था, यहाँ पर तो फिर भी फर्नीचर भी था। वहाँ पे आप जाके देखें तो उनकी किस तस्मपुरसी की हालत में लोग जो हैं वो उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं। टीचर हर वक्त इस चीज पर रोना रो रहे होते हैं कि 2 कमरों के स्कूल में, 4 कमरों के स्कूल में वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी कौन देखता है? सिक्योरिटी के मामलात ऐसे हैं जिनको मजीद और बेहतर करने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में ना हो। 7 कीमती जानें चली गई हैं, इस पर तफसीलन आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया फरजाना लिया।